صاحب ویسٹرن اورینٹلسٹس کے نزدیک جو اسلام میں جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا، تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟ بحال کیجئے آپ اس سے پہلے جو جمہوری حکومت ایسا نہیں ہے۔ ہم قومی سطح پر اس پستی میں اتر گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ پستی یہی رہے گی، کم ہم تولیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، ملاوٹ ہم کریں گے، دھوکے ہم کریں گے، فریب ہم دیں گے، خدا آسمان سے اتر کے ہماری ضرور مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سر آپ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت ہے پوری دنیا میں وہ اضطراری کیفیت ہے، اور جب تک حصول علم نہیں ہو جاتا، حصول ٹیکنالوجی نہیں ہو جاتی، ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ جہاد تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ تو اپنے اقتصادی حالات کو سنبھالیے، آپ دنیا سے سامنے کشکول لے کے پھر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے اس موقع کے اوپر؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اس وقت آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ جہاد کے تصور کو بیس بنا کے یورپین ورلڈ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ all Muslims are not terrorists but all terrorists are Muslim۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ حمدی صاحب، ایک عالم کے غلط استدلال کو صحیح مان کر کچھ مسلمانوں کا گروہ ایک خاص علاقے میں جہاد کرنے چل پڑتا ہے اور وہاں کے جو سویلینز ہیں ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، تو ان معصوم سویلینز کو جو مسلم بھی نہیں ہیں، کیا مسلم ریاست یا آخرت میں کوئی کمپنسیشن دینے کا کوئی انتظام نظر آخرت کرتا میں ہے؟ تو خدا کا کامل انصاف میسر آ جائے گا، اس میں تو ظالم کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا ازالہ کرے گا۔ آخرت تو اللہ تعالیٰ کے کامل انصاف کے ظہور کا دن ہے، لیکن ہم دنیا میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کے لوگوں کی غلط تقریروں، غلط تحریروں، غلط خطبات کے مقابل میں ایک صحیح بات کہہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے میڈیا کو استعمال کتنا کیا ہم نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس 4-5 سال کے عرصے کے دوران میں کیا ہم نے اسلام کے قانون جہاد کی یہ تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا جب انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے تو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ مذہب بھی کوئی قابل اعتنا چیز ہے۔ امن کے حالات میں کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کریں۔ ٹھیک، آپ پوچھیں۔ خامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے آپ کا علم مکمل ہونا چاہیے، ہم علم میں پیچھے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا، تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہوا، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ علم نہیں تھا، اس طرح طیارے آسمان سے بم نہیں برساتے تھے، اس وقت تیر تفنگی ہوتے تھے، 4 تلواریں آپ کے پاس ہیں۔ تعلیم تو اس وقت بہت کم تھی، آج کی نسبت اس وقت تعلیم بہت کم تھی، ایٹم بم نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی جہاد کیا گیا، پھر بھی پوری دنیا کو فتح کیا گیا۔ تو آج اسلام کو کیا ہو گیا؟ آج قرآن مجید کو کیا ہم ہدایت جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہم قرآن مجید کو ہم علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے؟ ہم قرآن مجید کو صرف تعلیم سمجھ رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل علم ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہے۔ اس نے ہمیں ہتھیار بنانے نہیں سکھائے، اس نے ہمیں اقتصادی ترقی کے گر نہیں بتائے۔ قرآن مجید دونوں جہان کی فلاح بتاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن آپ کو چارپائی بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا، ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے۔ مسلمان اس علم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیا آپ اس وقت یہ اجازت دیں گی کہ جو اس وقت ہتھیار استعمال کیے گئے تھے مسلمانوں نے ہتھیاروں کو اب بھی پکڑے اور پکڑ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا؟ یہ آپ نے بار بار دنیا کو فتح کرنے کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام گویا دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اسلام دلوں میں اترنے کے لیے آیا ہے، وہ اپنے استدلال سے دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ اس وقت جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی تفصیل آپ دیکھیے کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اللہ کی حجت تمام کر دی، اس کے بعد لوگوں کو سزا دی گئی، وہ خدا کا فیصلہ تھا۔ ہمارے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بھی میسر کرنی ہے، زمانے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ بار بار فتح کا لفظ نہ استعمال کیجیے، یعنی ملک گیری کے لیے اور دولت لوٹنے کے لیے اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا۔ جہاد اللہ کی راہ میں جنگ ہے، ظلم اور عدوان کے خلاف، وہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ فتح کے نام پر ظلم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آخری درجے کی پستی میں گر چکے ہیں، اخلاق کی لحاظ سے اتنے پست ہیں کہ آپ مسلمان کی بنائی ہوئی دعا کے بارے میں اعتماد نہیں آج کر سکتے۔
ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بازاروں میں کیا ہوتا ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں, بددیانتی ہم کرتے ہیں, کم ہم تولتے ہیں, ملاوٹ ہم کرتے ہیں, دھوکہ ہم دیتے ہیں, فریب ہم کرتے ہیں. اس معاملے میں ہمارا کمال ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیے ہماری عزت کیا رہ گئی ہوئی ہے. اس صورتحال میں خدا آپ کی مدد کرے گا. مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں, علمی لحاظ سے کمزور ہیں, طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جب تک آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ ظلم کے خلاف بھی اقدام نہیں کر سکتے. صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ریاست ہے اسلامی صرف وہی جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتی ہے. نائب صاحب اس کی جو سپورٹ میں آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کے احکام دیے گئے ہیں. ایک احکام وہ ہے جن کا مخاطب فرد فیضیت فرد ہوتا ہے. ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن کا مخاطب کبھی فرد نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے. اس کی مثال حدود کے احکام ہے. مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ مجرموں کو یہ سزائیں دیں, تو کیا میں آپ کو اور یہ سزا دے سکتا ہے؟ یہ بات تو اصل میں دنیا کے مسلمات میں سے ہے, اس لیے قرآن کو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو احکام کسی جماعت کو بحیثیت جماعت دیے جاتے ہیں ان پر فرد کو عمل کرنے کا حق نہیں ہوتا, کر ہی نہیں سکتا ان کے اوپر. نہ میں کسی جو مجرم کو سزا دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں. میں اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ لوں, اپنے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لوں, اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا نفاذ کر دوں گا اس کے اوپر؟ نہیں, مجھے یہ بتانا پڑے گا. چنانچہ ہمارے جتنے علماء اور محققین ہیں سب نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اجتماعی زندگی سے متعلق احکام دیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نظم اجتماعی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی کر دیا. آپ نے بتا دیا کہ یہ جو قتال ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے امام کے تحت ہوگا, اس کی سفر میں ہوگا, یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. غام صاحب ویسٹرن اورینٹلسٹس کے نزدیک جو اسلام میں جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے فساد کا باعث بنتا ہے, کیونکہ تاریخ شاید ہے کہ کبھی جنگ سے امن قائم نہیں ہوا. تو کیونکہ ہم سے فرائڈ بھی کہتا ہوتا تھا کہ جو امن ہے وہ اصل میں دو جنگوں کا درمیانی وقفے کا نام ہے. تو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ 7ویں صدی کے عربوں کی عسکری جبلتوں کی تسکین کے لیے وضع کیا گیا تھا, کیونکہ گاندھی صاحب 21ویں ریاست میں بھلے عملی طور پر نہ صحیح لیکن نظریاتی طور پر ایک جدید قومی ریاست دوسری جدید قومی ریاست کی سرحدوں کا احترام کرتی تھی, جس کا اس دور میں کوئی امکان ہمیں, جس کا ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ان کی اور بھی بہت سی جبلتیں تھیں جس کی تسکین کر دینی چاہیے تھی. پھر اتنے حدود قیود وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اخلاقی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی قرآن مجید کے قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس نے اصل میں انسان کے اندر جو جنگ کرنے کے داعیات موجود ہیں ان کی اصلاح کی ہے. جنگ کا تصور آ کے اسلام نے پہلی بار نہیں دیا. جنگ کا قانون تو تورات میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے, انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اگر تورات کو اٹھا کر دیکھیں بالکل اسی طریقے سے بیان ہوا ہے. دنیا کی کون سی قوم ہے, کیا آج اقوام متحدہ نے جنگ کے تصور کا خاتمہ کر دیا؟ نہیں, حدود بیان کیے ہیں, قاعدے بیان کیے ہیں, ضابطے بیان کیے ہیں. آپ لفظ جہاد میں الجھ جاتے ہیں, جنگ ہے نا, یعنی جہاد کا لفظ ویسے تو قرآن مجید میں صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا, وہ دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, لیکن جنگ کے لیے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حدود قیود قرآن بیان کرتا ہے. سر بار بار ہم جہاد کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد ظلم کے خلاف جد و جہد کا نام ہے, تو اس ڈیفینیشن کی روح سے تو امریکہ کا جو افغانستان اور عراق کے خلاف جد و جہد ہے وہ بھی جہاد ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمانوں کے لیے؟ اور اس ڈیفینیشن کی روح سے ایک اور بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے واقعتاً ظلم کے خلاف ہی جد و جہد کر رہی ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جہاد کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے, دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہود کے ہاں بھی موجود رہا ہے, مسیحیوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے, تورات میں اس کا پورا قانون بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا جواز تسلیم کیا گیا ہے. میں نے تو عرض کیا کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. اگر کہیں ظلم و عدوان ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو جنگ کی اجازت دیتی ہے. خود اقوام متحدہ کے حکم کے تحت فوجیں بھیجی جاتی ہیں. افغانستان میں ایسا ہی ہوا ہے. افغانستان میں امریکہ اس طرح نہیں گیا جس طریقے سے وہ عراق میں گیا ہے. یہاں اقوام متحدہ کی اجازت سے اس نے اقدام کیا ہے. ظلم کے معاملے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ایسے بین الاقوامی ادارے بنے کہ اگر کہیں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو معاملہ ان کے سامنے آئے, دنیا کی قومیں مل کے فیصلہ کریں, ساری قومیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ صرف اتنی ہے, اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم اور عدوان ہو تو اس کو مٹانے کے لیے تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. یعنی یہ چیز کیا دنیا سے جنگ ختم ہو گئی ہے؟ یہ بالکل ایسے بات ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا, جنگ حرام سمجھی جاتی تھی. اسلام آیا تو اس نے جنگ کی اجازت دے دی. دنیا میں جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ کو قانون قاعدے کا پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ضابطوں کا پابند کیا, اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے. یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے.
یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا غلط چیز کو غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ ہم سب آج کے دور میں جو یہ ہم دیکھتے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم، کیا آپ اس کو جہاد کے زمرے میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑی مشتبہ جنگ ہے۔ اس جنگ کے اگر آپ عوامل کا ذکر کریں تو آج تک یہ متعین نہیں ہو سکے۔ یہ جس طریقے سے شروع کی گئی اس میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں تاریخ کا مسئلہ ہے، ہمارے سامنے پورے حقائق نہیں ہوتے۔ ابھی تک تو یہ بحث ہو رہی ہے کیا ٹوین ٹاورز پر حملہ واقعی ان لوگوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے اس میں اگر کوئی فتویٰ دے دوں گا تو کس بنیاد پر دے دوں گا؟ میں اصول کی بات کر سکتا ہوں، اور اصول کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے اور امریکہ اس پر مطمئن ہے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے ضمیر میں مطمئن ہے اور انسانیت مطمئن ہے، تو ان کو جنگ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب صاحب اب مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح ببانگ دہل اعلان کرتی ہو کہ ہم مغربی تہذیب کو بھسم کر دیں گے، اور وہ اس مغربی تہذیب کو بھسم کرنے کے لیے مرحوم سوویت یونین کے چور بازاروں سے خریدے گئے ہتھیاروں کا سہارا لیتی ہے جو بھی مغرب نے بنائے ہوتے ہیں۔ تو جناب صاحب جب مغرب کہتا ہے کہ اچھا یہ تو اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے، تو جناب صاحب پھر جو مغرب دفاعی اور جارحانہ اقدامات کرتا ہے حفظ ماتقدم کے طور پر، تو کیا وہ منطقی طور پر درست نہیں ٹھہرتے؟ میں تو مسلمانوں کی اس بدقسمتی پر روتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے۔ اس وقت انہیں اپنی ساری قوت اپنی تعمیر پر انہیں امن خریدنا چاہیے، ہر قیمت پر امن خریدنا چاہیے۔ امن اس وقت مغربی قوموں کی نہیں، ہماری ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر دنیا میں پرامن قوم ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ہمارے لیے راستے بند نہ ہو جائیں۔ ہم دنیا کے ممالک میں جائیں، علوم حاصل کریں، ہمارے بچے جائیں، تعلیم پائیں، اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں جہاں وہ دنیا کے اندر سرفرازی پا سکیں۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست ہیں۔ باقی چیزوں کے لیے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اخلاقی تعمیر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا یہ بات کہ جو قوم اخلاقی لحاظ سے پست ہوگی وہ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ پچھلے 200 سال میں جو جنگیں انہوں نے کیا ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس راستے پر مسلمانوں کو متنبع کرنا، توجہ دلانا، انہیں اس سے نکالنا اور تعمیر کے راستے پر ڈالنا، یہ میری زندگی کا مشن ہے۔ اور غامدی صاحب ویسے بھی اب براک اوباما کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکی افوام نے بش کی جو جنگی پالیسیاں تھیں ان کو مسترد کر دیا۔ دیکھیے اس پر بھی مختلف لوگ بات کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ایک صورتحال ایسی بن گئی تھی جس سے نکلنے کے لیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے۔ تو یہ تو تاریخ کا معاملہ ایسا ہے اور سیاسی فیصلوں کا کہ اس میں ہمیشہ دو رائیں ہوتی ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، لیکن کیا وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی اچھا ہے؟ یعنی براک اوباما کا نقطہ نظر افغانستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ ڈیموکریٹس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر آ گئی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف ہمیں دنیا کے ضمیر کو آواز دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرامن ہو جائیں، یک طرفہ طور پر پرامن ہو جائیں، اور دنیا کے اندر صرف سیاسی ہتھیار یعنی غامدی صاحب آپ گاندھی کی عدم تشدد کی پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا جس نے اختیار کیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس وقت یہود رومیوں کے محکوم تھے، رومی سلطنت قائم تھی جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک جتھا منظم کر کے، آپ دیکھیں انجیل کو پڑھیں، ان کے پیچھے گلیوں میں لوگوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے تھے، ایک جم غفیر ان کے پیچھے چلتا تھا۔ اگر وہ اس موقع پر لوگوں کے جذبات کو اپیل کر دیتے اور غیر معمولی معجزات دکھا رہے تھے تو لوگ ٹوٹ پڑتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھر صلیب دینے کی کوشش کی گئی، اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے کوئی جارحیت نہیں دکھائی، بلکہ دعوت دی، پیغام پہنچایا، استدلال کے ذریعے سے بات کی۔ اس طرح یہ سبق دیا خدا کے اس جلیل القدر پیغمبر نے ہمیں کہ ہر حال میں پرامن طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ جنگ ایک ناگزیر برائی ہے، یہ صرف اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب کوئی اور چارہ نہ رہے، اور یہ منظم ریاستوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو اگر افراد اختیار کریں گے تو اپنی تباہی کا سامان کریں گے۔ سر اس پہ اگر میں یہاں پہ یہ کوشچن کروں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص اپنے گروہ کے ساتھ آپ کی گردن پہ اگر چھرا لگا کے کھڑا ہو جائے اور میں یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں ریاست کا انتظار کروں گا یا میں کوشش کروں گا کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روک دوں؟ بڑی گمراہ کن مثال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ پر حملہ کرتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے۔ قوم پر حملے کا معاملہ تو قوم فیصلہ کرے گی۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، جی یقیناً آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ کو سوچ یقیناً رہے ہیں معلوم ہے کہ آپ انفرادی طور پر میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کریں گے۔ جس وقت قوم کا معاملہ ہے تو قوم فیصلہ کرے گی۔ یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اس وقت بھی میں آپ کو اذن دے گا تو آپ آگے بڑھیں گے۔ میرے گھر پر اگر حملہ ہوا تو میں آواز دوں گا پہلے آپ کو، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو۔ ہم ریاست کے طور پہ پھر بھی چل پڑیں؟ یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کشمیری اگر ہم نہیں بھی بلا رہے تو منظم قوم کی طرح ہو کے ہم پھر بھی چل پڑیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ منظم قوم اگر وہ نہیں بھی بلا رہا تو نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کہا کہ جس وقت کوئی آدمی آواز دے گا تو اگر فرد ہے
تو اس کے بعد فرد فیصلہ کرے گا، اور اگر کوئی منظم ریاست کو آواز دی جا رہی ہے تو اس کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ بار بار امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا میں اخبارات اور رسائل کا اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں عیسائی امت، یہودی امت یا ہندو امت کا تصور نہیں ملتا، صرف امت مسلمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہم سے کیا مسلمان اجتماعی سطح پر ابھی بھی اپنی کوئی انفرادی شناخت رکھتے ہیں، یا یہ صرف ان کا ایک رینیسنس کے دور کا ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور جس وقت یہ موقع آتا ہے تو دنیا کی قومیں اپنے اس تشخص کے لحاظ سے اصرار بھی کرتی ہیں۔ کیا ہندو اپنے تشخص پر اصرار نہیں کرتے؟ مسلمان اس وقت جتنے بھی ہیں، برے ہیں بھلے ہیں، جتنی بھی پستی میں اتر چکے ہیں، بہرحال دنیا کے 50-55 ممالک میں ان کی حکومتیں قائم ہیں، آخر انہوں نے اپنے لیے ایک تنظیم بنا رکھی ہے نا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی احساس کو بیان کرنا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہماری ایک شناخت ہے۔ تو جس طرح آپ کی کچھ قومی شناختیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کی کچھ قبائلی شناختیں ہوتی ہیں، اسی طرح مذہب کی بنیاد پر بھی ایک شناخت ہوتی ہے۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر سپوز کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے باشندے ہیں جس کی جو حکمرانی کرتے ہیں وہ طاغوتی طاقتیں ہیں اور ان پر سامراجی حکومتوں کا بہت چھاپ ہے، اور اگر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور ملک پر، سلطنت پر بہت ظلم ستم ہوتا ہے اور جہاد لگتا ہے کہ نافذ ہو چکا ہوا ہے، لیکن حکومت کسی بھی صورتحال میں جہاد کا حکم نافذ نہیں کر رہی ہے، اور ہم کیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں، لیکن حکومت اس کا اعلان نہیں کر رہی ہے، تو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خاموش تماشائی بنے، آپ کو اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے، آپ اپنی قوم کو ہموار کریں، آپ اس کی تربیت کا کام کریں۔ حکومتیں ایسے ہی نہیں مسلط ہوتی، تو قوم گر جاتی ہے پستی میں جب حکومتیں مسلط ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح ہو کہ سسٹم بہت کرپٹڈ ہو اور اگر ایک گروہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ وہ بات نہیں آ رہی تھی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب آپ پرامن طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، دنیا کا بین الاقوامی قانون بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں وائلنس اختیار کریں گے تو پھر تو دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہوگی۔ آپ امن کے ساتھ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کریں۔ حکومتیں کبھی قوم کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں ہو سکتی، یہ آپ کا خیال ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی حکومتیں آ جاتی ہیں، آمریت آ جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، قوم منتظر ہوتی ہے اس کی تب آتی ہیں۔ اگر ہماری قوم کی تربیت ہو کہ وہ ہر حال میں نفی کر دے، مجھے اب تک یاد ہے کہ جس وقت اس سے پچھلی فوجی حکومت آئی تھی تو اس موقع کے اوپر سیاستدانوں تک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہر حال میں ہم اس سے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بحال کیجئے آپ اس سے پہلے جو جمہوری حکومت یہ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم قومی سطح پر اس پستی میں اتر گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ پستی یہی رہے گی، کم ہم تولیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، ملاوٹ ہم کریں گے، دھوکے ہم کریں گے، فریب ہم دیں گے، خدا آسمان سے اتر کے ہماری ضرور مدد کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہماری ہر پالیسی پر اور ہر جو ہم حکمت عملی اپناتے ہیں اس پہ امریکہ کی بہت چھاپ ہوتی ہے، ہر بچہ پیدا جانتا ہے۔ جب تک آپ کمزور ہیں ایسا ہی رہے گا۔ جب آپ دنیا میں سپر پاور تھے، دنیا کی ساری قوموں پر آپ کی پالیسی کی چھاپ ہوتی تھی۔ تو کیا اس کا قدرت کوئی کا قانون ہے، اس طرح جس نہیں کے ہو پاس سکتا، طاقت ہوگی اس کی چھاپ دنیا کی پالیسی اس پر طرح نہیں ہو ہوگی۔ سکتا کہ اگر کوئی کرپٹڈ گورنمنٹ ہے تو کوئی اور مفتی یا پھر اور قاضی ہو جو کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دے؟ اس طرح کا کوئی قاضی اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو ایک اور فساد پیدا کر دے گا، مسلمان اور برباد ہوں گے اور تباہی آئے گی۔ جب آپ کی ایک منظم ریاست موجود ہے تو اس کی اصلاح کیجئے پہلے۔ وہ قاضی صاحب اگر یہ کام کر ڈالیں گے اور اس کے بعد 10 آدمی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اصلاح کا حال اس کے دیکھ بعد رہے ہیں۔ آپ کی فوج ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑی اصلاح ہوگی۔ کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے وکلا اگر احتجاج کرتے ہیں تو آج تک ان کی بات نہیں مانی گئی ہے، تو یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود اٹھیں اور خود ان کی مدد کریں، جو کہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کہ کو اٹھنا چاہیے امن کے ساتھ، آپ کو اٹھنا چاہیے سیاسی جدوجہد کے لیے، آپ کو اٹھنا چاہیے دنیا کے مسلمہ قواعد کے مطابق۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی قوم جب اس طریقے سے اٹھی تو ہندوستان میں ایک عظیم تحریک منظم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آپ سیاسی طریقے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ اصل میں جلد بازی ہے جو ہمارے اوپر سوار ہے، اور ہوتا کیا ہے، ہم ہوتے 200-400 ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس دن قوم میری رائے کے مطابق فیصلہ کر دے گی اس دن میں قوم سے بات غامدی کروں۔ صاحب، پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی صورتحال ہے وہ دو مین گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف مذہبی تعلیم ہے اور دوسری جانب سیکولر تعلیم ہے جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے۔ اب جو مذہبی مدرسوں کے فارغ التحصیل طلبہ ہوتے ہیں وہ سیکولر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے طلبہ کو جاہل تصور کرتے ہیں، اور ان کیس از دا وائس ورسا۔ تو غامدی صاحب، ان دونوں جو تعلیمی نظام ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پولرائزیشن کا باعث ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے۔ تو غامدی صاحب، اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کوئی آپ عملی طور پر اقدامات ہمیں تجویز کر سکتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میں تو پچھلے 20 سال سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی اور غیر مذہبی اور انگریزی اور اردو میڈیم کی بنیاد پر نظام تعلیم کی تفریق ہے۔ 13,000 کے قریب اس وقت مدرسے قائم ہیں، ان میں 20 لاکھ کے قریب طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اعداد و شمار دیکھیے،
یہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ نے معلوم ہے کیا حق دے رکھا ہے؟ ان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ 5 سال کی عمر میں ایک طالب علم کو دین کی اختصاصی تعلیم کے لیے لے لیں. آپ لاء میں یہ حق نہیں دیتے, آپ طب میں یہ حق نہیں دیتے, آپ انجینئرنگ میں یہ حق نہیں دیتے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی شخص کو یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اختصاصی تعلیم اسپیشلائزیشن کا کوئی اہتمام کرے. تو جب آپ تعلیم کے معاملے میں اس قدر بیگانہ ہیں, آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو بانٹ رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں. میرے نزدیک یہ حادثہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو گیا ہے. نہ اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق پہلی 12 سال کی تعلیم میں ہونی چاہیے, نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہونی چاہیے. یعنی 12th کلاسز تک جو بچہ ہے وہ ایک سیکولر براڈ بیس تعلیم حاصل کرے, اور اس کے بعد جو اپنی مرضی سے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ دینی تعلیم کی طرف جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, 12 سال کی جو براڈ بیس تعلیم ہے وہ دی اس لیے جاتی ہے کہ ضروری لینگویجز سیکھ لی جائیں, زبانوں کا علم حاصل ہو جائے, آپ میتھمیٹکس سے واقف ہو جائیں, آپ کو اپنی قومی اور تہذیبی روایات منتقل کر دی جائیں. اگر آپ کا کوئی مذہب ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کی سوسائٹی اور معاشرہ جو دینا چاہتا ہے وہ آپ کو دے دے. آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ ساری چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے اپنے لیے انتخاب کر سکیں. آپ 8ویں جماعت کے بعد یہ حق دیتے ہیں کہ آپ پری انجینئرنگ میں یا پری میڈیکل میں آدمی جا سکے یا دوسرے بعض شعبوں کا انتخاب کر سکے. اس کے بعد بھی آپ پھر FA/FSC کے بعد کہیں کہتے ہیں درس نظامی سے لے کر آج تک اس وقت پاکستان میں جتنے بھی دینی تعلیم کے مدرسے قائم ہیں, آپ ان سب میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں اور تعلیم دینے والے جو اساتذہ ہیں, تو غلام صاحب آپ ان سارے لوگوں کے اجتماعی شعور کو چیلنج کر رہے ہیں. جب تک آپ براڈ بیس تعلیم نہیں دیں گے, جب تک آپ معاشرے کے اندر ایک وحدت پیدا نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کے اندر ابلاغ کے رشتوں کو آپ محکم نہیں کریں گے, اور اس کے بعد آپ طالب علم کو موقع دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے, اسے ڈاکٹر بننا ہے, اسے انجینئر بننا ہے, اسے عالم بننا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کے ذرا مجھے اخلاقی جواز بتائیے کہ آپ 5 سال کی عمر میں کسی آدمی کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو تعلیم آپ دیتے ہیں وہ تعلیم اصل میں ابلاغ کا رشتہ قوم میں منقطع کر دیتی ہے. وہ آپ کو وہ بنیادی چیزیں نہیں سکھاتی جن کی بنیاد پر سوسائٹی میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. وہ آپ کے اندر وسعت نظر نہیں پیدا ہونے دیتی, اور وہ آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ شعور نہیں دیتی. اگر آپ اس کے بعد اختصاصی تعلیم پائیں گے تو آپ کا مزاج بالکل اور ہوگا, طبیعت بالکل اور ہوگی. یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے. تعلیم میں وحدت اگر آپ نہیں پیدا کرتے تو قوم میں وحدت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جو ٹوئن ٹاورز پہ 11 ستمبر 2001 کو جو حملے ہوئے, آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک شخص تھا عطا محمد. اب وہ جرمنی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تعلیم یافتہ تھا اور اس نے دین کا علم بھی حاصل کیا تھا. تو کامل صاحب آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے نتیجے میں وہی پروڈکٹ پروڈیوس ہوگی جو آپ کا منشا ہے یا آپ کا خواب ہے؟ اگر آپ تعلیم ٹھیک طریقے سے دیں گے, میں نے تعلیم کی وضاحت کی ہے, تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرا یا کسی اور کا نقطہ نظر پڑھا دیں اور لوگوں پر اس کو ٹھونس دیں. یعنی ایک بندہ سیکولر تعلیم لے کر بھی تو اس نے وہی کام کیا. مذہبی تعلیم تو مذہبی تعلیم لے کے بندہ کر مذہبی تعلیم تو وہی پائے گا نا. مذہبی تعلیم کا تو آپ نے اس سطح پر بندوبست ہی نہیں کیا کہ وہ مذہب کو سمجھ کر مانے. صاحب امت مسلمہ من حیث الاجماع یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ کون سی اسلامی مذہبی تعلیم درست ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس کی ضرورت ہے کہ جو کام ہو چکا ہے پچھلے 1400 سال میں اس سے متعارف کرا دیا جائے. آپ کو بتا دیا جائے جی فلاں معاملے میں یہ 3-4 نقطہ نظر ہیں, ان کا آرگومنٹ یہ ہے, ان کے دلائل یہ ہیں, ان دلائل کو بیان کر دیا جائے. آپ باقی معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ سائنس میں بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, فلسفے میں بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہے. آدمی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں اپنی قوم کو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبلیغ غیر مسلموں کو کی جاتی ہے, مسلمانوں کو نہیں کی جاتی. مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرا یا اپنا یا کسی کا نقطہ نظر لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیں, انہیں پابند کر دیں. تعلیم میں یہ شعور دیا جاتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے, اختلافات کی بنیادیں یہ ہیں, ان کی بنیاد پر تم فیصلہ کرو. اور ایک آدمی کے اندر آپ تنقیدی شعور پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انحرافات کریں گے. دنیا جب تک قائم ہے ایسا ہوگا. دنیا میں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیا سوسائٹی اس کے بعد سرنڈر کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ نہیں, ہم اپنی ایجوکیشن کو بڑھاتے رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ کم سے کم ہو جائیں. تو یہ طریقے ہر جگہ اختیار کرنا پڑتے ہیں. جی آپ پوچھیے. حافظ صاحب, آپ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت ہے پوری دنیا میں وہ اضطراری کیفیت ہے, اور جب تک حصول علم نہیں ہو جاتا, حصول ٹیکنالوجی نہیں ہو جاتی, ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ جہاد تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو اپنے اقتصادی حالات کو سنبھالیے. آپ دنیا سے سامنے کشکول لے کے پھر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے اس موقع کے اوپر؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اس وقت آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں. پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائیں. ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلح پر بیٹھ کر مسائل حل کرتے ہیں. میرے بھائی, جنگ جب کی جاتی ہے تو جنگ میں صرف ہتھیار نہیں چاہیے ہوتے,
اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی اقتصادی حالت, آپ نے کبھی حساب لگایا ہے کہ امریکہ اس وقت عراق میں اور افغانستان میں اخراجات کیا کر رہا ہے, اس کے بجٹ پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ آپ تو اپنے خسارے کے بجٹ جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں رکھتے, دنیا سے بھیک مانگنے میں مجبور ہیں. اس صورتحال میں جہاد کی باتیں, اس صورتحال میں آپ کو علم کی باتیں کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی کی باتیں کرنی چاہیے, اقتصادی بلندی کی باتیں کرنی چاہیے, تاکہ یہ قوم نکلے. اور اتنی مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے, کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی, اپنی قوم کی اخلاق کی تعمیر کیجیے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ کم تولنے والے, جھوٹ بولنے والے, بددیانتی کرنے والے, ملاوٹ کرنے والے خدا کی مدد سے محروم ہوتے ہیں. آپ کے پاس امریکہ جتنے ہتھیار بھی ہوں اور آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہو, آپ مار کھا کے واپس آئیں گے, آپ نہیں جیت سکتے. آپ نے آپ کو انسان بنائیے پہلے. سر, میزائل حملوں کے نتیجے میں ہم لوگوں نے پرامن طریقے سے پرزور احتجاج کی ہے, اس کے باوجود ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بڑی مصیبت ہم پہ نازل کر دی جائے اور ہماری حکومت جو ہے باہمی طور پہ یہ سوچ لے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, تو اب ایک ملک اس دنیا میں الگ تو نہیں ہے. اگر ایک ملک جنگ کرے گا تو اس کا پورا بلاک یا اس کے جتنے الائز ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ آپ جب جمہوری طریقے سے فیصلے کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. قوم کبھی اتنے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. یہ فیصلے ہمیشہ کچھ گروہ کیا کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں معاملے کو زیر بحث آنے دیجئے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالات دیکھے جائیں گے, اپنی طاقت دیکھی جائے گی, اپنے اقتصادی معاملات دیکھے جائیں گے, دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور آپ دیکھیے کتنی متوازن قرارداد وہ سامنے لائے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے جمہوری اداروں کو کام تو کرنے دیجیے, ٹھیک ہے, ان کو فیصلے کرنے آپ. سر, ہماری تمام تر بحث اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ فی الوقت جہاد تو بہت دور کی بات, ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں بھوک ہے خوراک نہیں ہے, ظلم ہے تو انصاف نہیں ہے, تعلیم کی بہت بری کیفیت ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت گری ہوئی ہے. اب کیسے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے, ہمیں اخلاقیات کو اوپر لانا چاہیے, ہمیں منظم ہونا چاہیے, ریاست کو منظم کرنا چاہیے. اس کا کوئی روڈ میپ دے سکیں گے آپ؟ ہم کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے کہ چلو مانا جہاد نہیں کر سکتے, ہم تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے, ہم ایسے حکمرانوں کو سامنے کیسے لائیں گے جو واقعی ہمارے لیے لڑیں؟ جس دن آپ کے دانشور, آپ کے مذہبی پیشوا اور آپ کے رہنما یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیاست بازی بھی نہیں کرنی اور انہیں تلوار بھی نہیں اٹھانی, انہیں قوم کی تعمیر کرنی ہے, یہ عمل شروع ہو جائے گا. یہ ایک خواب ہے. 60 سال سے آپ کی لیڈرشپ آپ کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اصل حادثہ یہ ہے, اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے دانشور کالم لکھتے ہیں, آپ کے صحافی گفتگو کرتے ہیں, آپ کے مذہبی رہنما تقریریں کرتے ہیں, ان کی ذرا تقریروں کو سنیے, وہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور تعلیم کو, اقتصادی حالات کی بہتری کو اور اخلاقی تعمیر کو بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم اس کو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ اٹھو. یہ دیکھیے نا یہاں کتنی گفتگو ہوئی ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر حکومت خراب ہو تو کیا کیا جائے. حکومت آسمان سے نازل ہوتی ہے, الناس علی دین ملوکہم. یہ تو معلوم ہے کہ جس وقت بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے, جمہوریت ہے تو اب لوگوں کی پیروی حکومتیں کرتی ہیں, لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے نکلے کب ہے کہ تعمیر نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اپنی قوموں کی تعمیر کا کام کیا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے تائیوان, چین اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں اس پر قبضہ کر لے, نہیں کرتا, اس لیے کہ ابھی قومی تعمیر کے وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں امریکہ کو چیلنج کر سکے. یہ ہوتی ہے ان قوموں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو حالات کو سمجھتے ہیں. یہ ہم احمق ہیں کہ قبل از وقت ہر طرح کا اقدام کر کے ہم اپنی طاقت کو تباہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. جہاد کے تصور کو بیس بنا کے یورپین ورلڈ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ آل مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلم. تو ایسی صورت میں ہم امت مسلمہ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جہاد کے تصور کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے؟ یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. دنیا میں اور بہت سی قوموں کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. تعامل کیا کرتے رہے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کرتے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس طرح کے حملے کیے. آپ کو یاد ہے کہ راجیو گاندھی کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. مسلمانوں نے بھی اس ہتھیار کو استعمال کیا, دنیا کی بعض اور قوموں نے بھی اپنے مقاصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی حال میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر صورت میں صحیح اخلاقی اصولوں پر جدوجہد کرنی چاہیے. آرگومنٹ کی بیس پہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟
ہم اپنی کتاب پیش کریں گے، قرآن مجید پیش کریں گے، پیغمبر کے ارشادات پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے، معاہدات کو توڑنا حرام ہے، غیر اخلاقی اقدامات کرنا حرام ہے، غیر مقاتلین کے خلاف، نان کمبیٹنٹس کے خلاف ادنا درجے کا اقدام کرنا حرام ہے۔ ہمارا قانون تو یہ ہے جس کو سورہ محمد میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں لڑنے والے ہتھیار پھینک دیں تو ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، قیدی بنا سکتے ہیں۔ غازی صاحب، آپ نے اکثر کہا ہے کہ منظم اسلامی ریاست ہی جہاد کا اعلان کر سکتی ہے۔ غازی صاحب، جب منظم اسلامی ریاست جہاد کا اعلان کر دے تو کیا وہ خودکش حملوں کو بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے دین نے روکا ہے۔ خودکشی دین میں حرام ہے، وہ اس کو جائز کیسے قرار دے سکتی ہے؟ غیر مقاتلین پر، نان کمبیٹنٹس پر حملہ اسلام میں حرام ہے، وہ اس کو کیسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ یعنی ایک اسلامی ریاست کو جہاد کا اعلان کرنے کی آزادی آپ دیتے ہیں لیکن خودکش حملوں کی آزادی آپ پھر بھی نہیں دیتے؟ میں کسی ایسے کام کی اس کو آزادی نہیں دے سکتا جس سے اللہ نے روک دیا ہے، جس سے اللہ کے پیغمبر نے روک دیا ہے۔ اصل میں آپ جہاد کا لفظ صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہم سب اس کا کے ساتھ ایک پورا قانون سوشل ہے۔ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ایک فلسطینی خاندان ہے، اس میں ایک 17 سالہ لڑکے کا سارا خاندان اسرائیلی فوجی مار دیتے ہیں۔ اب اس کو ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ تم یہ بم پکڑو اور ان کو جا کے انتقاماً ماراؤ۔ اب بھلے اس میں ایک مذہبی ایلیمنٹ کم بھی ہو جائے لیکن ہم اس کو پھر بھی تو نہیں روک پائیں گے نا، کیونکہ اس کے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے، وہ ایک چلتا پھرتا ٹائم بام بنا ہوا ہے۔ عرب یہی کرتے تھے، ان کے اسی طرح انتقامی جذبات ہوتے تھے، اس کو روکا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ اس لیے مبعوث ہوئے تھے۔ کون کرے گا ہم سے؟ یہ آپ کے مذہبی رہنماؤں کو کرنا چاہیے، آپ کے دانشوروں کو کرنا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس تعلیم کے ذرائع ہیں، انسانوں کے ذہنوں کو بدلیے۔ پیغمبروں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے آ کے انسانوں کی اخلاقی تربیت کی۔ عرب سے بڑھ کر انتقام کے جذبات کن لوگوں میں تھے؟ ان کے ہاں تو بعض وقت گھوڑا دوڑانے پر 40 سال کے لیے جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود ان کو منظم کیا گیا، ان کو ریاست کے احکام کا پابند کیا گیا، ان کو مال غنیمت لوٹنے کے بجائے اسٹیٹ کے خزانے میں جمع کرانے کا پابند کیا گیا، اس کی تقسیم کے قاعدے بنائے گئے۔ یہ سارے معاملات کیے۔ پاکستان میں نشان حیدر کا ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے یا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو راشن مناز جو تھے انہوں نے اپنا تیارہ خود گرایا، ان دا سینس انہوں نے خودکشی کی، ان کو دیا گیا۔ عزیز بٹی شہید، ان کو پتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا لیکن سٹل وہ بارڈر کے پاس گئے۔ لالک جان وہ کیمپ میں گھس گئے، ان کو پتا تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا۔ ایک طرح کی ایک انڈائریکٹ خودکشی تھی یہ۔ تو کیا پاکستانی اسکالرس کو یا پارلیمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ یہ دو صورتیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے خودکشی کرنا اور ایک یہ ہے کہ ایک نہایت خطرناک صورتحال میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی اقدام کرنا، جس میں یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کم و بیش کہ آپ جیتے نہیں رہیں گے، لیکن وہ اقدام ایک جنگی اقدام ہوتا ہے۔ ان دو باتوں میں بہت فرق ہے، اس وجہ سے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میدان جنگ میں بعض وقت یقین ہوتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، لیکن آدمی اقدام کرتا ہے۔ یہ اقدام ایک آدمی کا ایک طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں فدائی حملہ کر دینے کا طریقہ ہے، یہ اور چیز ہے بالکل۔ یہ خودکش حملہ جو ہے اس میں تو آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں اپنے آپ کو اڑا دینا ہے۔ تو ان دو باتوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ میدان جنگ میں کچھ اور فیصلے کیے جاتے ہیں، اس وقت جو خودکش حملے ہوتے ہیں یہ تو گوناگون جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ خودکشی، دوسرے یہ کہ معصوم لوگوں کے درمیان میں گھس جانا، کسی سفارت خانے پر حملہ کر دینا جس کے لیے ہم پابند ہیں اسلامی قانون کی روح سے، کسی سفیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم۔ یعنی جو اخلاقی اصول ہیں ان سب کو پامال کر کے، بین الاقوامی معاہدات کو پامال کر کے، اپنی حکومت کی رٹ کو پامال کر کے ہم یہ اقدامات کرتے ہیں۔ ایک منظم ریاست لڑ رہی ہے، میدان جنگ میں آپ اترے ہوئے ہیں، میدان جنگ کے اندر بہت سے فیصلے بہت خطرناک کرنے پڑتے ہیں، تو ان فیصلوں کو اس کے ساتھ ازراہ کرم نہ ملائیے۔ ان فیصلوں میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میں بھی اگر موجود ہوگا تو شاید میں کر ڈالوں۔ صاحب، جو مغربی اسکالرز ہیں وہ مسلمانوں میں جہاد، خودکش حملوں اور دہشت گردی کی ایک بڑی غیر روایتی تعبیر یہ بھی کرتے ہیں، جس کا 21ویں صدی میں بہت عروج حاصل ہوا ہے ان سارے کانسیپٹس کو، کہ 20ویں صدی میں صحت کی سہولتیں بہت عام ہوئی جن کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اب آبادی اور وسائل میں ایک عدم توازن کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار کی بہتر سہولتیں نہیں مل سکی، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک بے مقصد زندگیوں کو بامقصد بنانے کے لیے اب دنیا میں ان سارے ٹیکٹکس کے ذریعے انسٹیبلٹی میں اضافہ کریں۔ تو میم صاحب، ایک ایسپیکٹ پھر یہ بھی ہے کہ کیا جو ان خودکش حملے ہیں اس کی ڈیموگرافک بیس کو کنٹرول فیملی پلاننگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 1.5 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے، شاید آپ گنیں تو جو لوگ اس طرح میدان میں اترے اور جو ہوئے باقی نہیں ہیں اس میدان میں گامدی صاحب، وہ اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے ولنریبل ہیں کہ ان کو کوئی بھی ایک مولوی فضل اللہ جیسا آدمی اٹھ کے اپنا کیا کہتے ہیں اعلی کار بنا سکتا ہے۔ میں تو الٹ بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے باوجود اتنے مہذب ہیں، اس کے باوجود اتنے پرامن ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اس غربت کے باوجود بھی
چند ہزار کو چھوڑ دیں آپ، وہ اس طرح کی ترغیب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو تجزیے کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے ہماری، کہ ہم اپنی قوم کو غربت سے نکالیں. ہماری اپنی قوم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، انسانیت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے معیار زندگی کو بڑھائیے، آپ ان کے لیے انفراسٹرکچر کی سہولتیں فراہم کیجیے، آپ ان کے لیے تعلیم کا اہتمام کیجیے. آخر دنیا اتنا کچھ جنگوں پہ خرچ کر رہی ہے، یہ لوگوں کی بہبود کے لیے کوئی خرچ نہیں کرتی. ہم صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں.